رحیم، سب سے پہلے دیری کی معذرت، آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا اس کی وجہ. اور میں نے ڈاکٹر کو کہا یہ جو باقی کی ڈرپ میں بعد میں آگے لگواؤں گا کھینچ کے میں نے کی، اور پہلے میں نے کہا میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں. میرے بھائی یہاں انتظار کر رہے ہوں گے اور ہم آپ کو انتظار نہیں کروا سکتے، باقی تو ساری دنیا کو شاید انتظار کروا لیں، لیکن بابا آپ سے ڈر لگتا ہے، آپ کو انتظار نہیں کروائی جا سکتی. دیکھیں، آج کا مسئلہ بہت ہی اہم اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں پریشان کن مسئلہ ہے. ایک چیف جسٹس آف پاکستان قاضی القضات، جو کہ پیٹر فیملیس باپ ہوتا ہے جوڈیشری کا، انصاف کا، ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا، اگر وہ اس نہج پر کسی کے ذاتی مخاصمت پر اتر آئے تو میرے خیال میں ہم نے بہت صبر کر لیا. اب ہم نے جو آج درخواست دینے کی کوشش کی، میرے اے او آر نے انکار کر دیا سپریم کورٹ میں، 19 کو لگی ہوئی ہے. ہم نے ایک درخواست دینا تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ریکیوز کر دیں، ریکیوزل کی درخواست ہم نے دینا تھی. وہ ہمارے سارے لوگ گئے وہاں، ہمارے اے او آر نے انکار کر دیا. ہم نے کہا چلے ہم براہ راست دیتے ہیں. گھمایا گیا ہمیں، ڈپٹی رجسٹرار کے پاس جائیں، رجسٹرار کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں، فلاں کے پاس جائیں، سب نے انکار کر دیا، لینے سے انکار کر دیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا ایسا. میرے بھی 5 دہائیوں پر محیط انہی ایوانوں کی خاک میں نے چھانی ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ درخواست لی ہی نہ جائے اس سرے سے، یعنی اس کو درخواست لی ہی نہیں گئی، انٹرٹین ہی نہیں کی گئی ہے. اسی لیے ہم نے سمجھا یہ کہ آپ کے توسط سے نہ صرف چیف جسٹس تک ہم اپنی استدعا پہنچا سکیں، بلکہ قوم کے سامنے بھی ہم اپنا استدلال رکھ سکیں. اور ریکیوزل کی وجہ جو ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیوں کر ہمارے یہ 19 تاریخ کو جو کیسز لگے ہوئے ہیں ان کو کیوں نہ سنے، اس کی وجوہات بھی جو ہے اس میں درج کی گئی ہیں درخواست میں، اور وہ میں آپ کو مختصراً بیان بھی کر دیتا ہوں. دیکھیں، پہلی بات میں اس چیز میں بھی نہیں جاتا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو براہ راست چیف جسٹس بلوچستان لگایا گیا، جو آئین ہی کی خلاف ورزی تھی. ان کی تعیناتی بطور ہائی کورٹ کے جج کی بجائے ان کو چیف جسٹس ڈائریکٹ لگایا گیا بلوچستان میں. میں اس میں بھی نہیں جانا چاہتا کہ یہ براہ راست جج جو ان کو چیف جسٹس بنایا گیا تھا بلوچستان وہی ناجوازن تھا. ان کی ظاہر ہے کہ اوپر تک جو ہے پرواز بطور چیف جسٹس پاکستان اسی کی بنیاد پر ہوئی، تو اس کا بھی ظاہر ہے کہ اگر بنیاد ہی غلط ہو تو عمارت اس پر جو ہے وہ ساری کی ساری جو ہے کرمبل ہو جاتی ہے. چلیں اس کو بھی درخور اعتنا کر لیجئے گا کیونکہ بہت پرانی بات ہو گئی ہے. ان کے خلاف بوجوہ جو شواہد آئے، ان کے بچوں کے اور بیوی کے خلاف جو ان کی ایسٹس تھے لندن کے، ان کی بنیاد پر جو کہ ان کے خلاف ایک ریفرنس کی گئی، اور وہ ریفرنس جو ہے اس میں پہلے 10 جج صاحبان نے فیصلہ کیا کہ ان کا جو ہے ایف بی آر ان کا جائزہ لے، اور وہ 6-4 کی نسبت سے ہوا تھا. بعد میں ریویو میں 4-6 کی ریورس ہو گیا اور یہ قواش کر دی گئی ان کے خلاف کارروائی پروسیڈنگز کو. اور اس دن سے یہ جناب اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ فراموش نہیں کر سکے. اور ماشاءاللہ سرین کھوسا ہیں، وہ ان کی وائف میری قوم سے متعلق ہیں، بلوچستان کے کھوساز جو ہیں
وہ جو ہے ان کے خلاف جو کچھ عمران خان کے خلاف ہرزہ گوئی لکھتی رہی ہیں وہ بھی ہم نے ساتھ لگایا، اس کا ذکر بھی کیا ہے۔ اب بتائیں کہ ایک شخص جو ہے اس نہج پر جا کر کہ اس کی بیوی جو ہے کسی کو ایسی ہرزہ گوئی کر رہی ہو، ایسی زہر اگل رہی اس کے خلاف، تو کیا اس کا خامن جو ہے وہ غیر متاثر ہوگا یا اس کا کوئی اس میں جو ہے عمل دخل نہیں ہوگا، یا وہ اس سے جو ہے بالکل مبرہ ہو جائے گا یا رہے گا؟ تو یہ بھی ہم نے لکھا ہے کہ جناب یہ چیز مواد جو ہمارے سامنے آیا ہے، آپ کی بھی بیگم صاحبہ بہت زیادہ ہمارے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف بہت زیادہ لکھتی رہی ہیں، اور یہ تحریری چیزیں ہیں، اس لیے اس سے انکار بھی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک بات تو یہ ہے کہ ریفرنس اس کی آج تک فراموش نہیں کر سکے۔ دوسرا، ان کی بیگم صاحبہ نے بہت کچھ لکھا ہے عمران خان کے خلاف۔ تیسرا، آپ دیکھیے گا کہ جتنے آج تک فیصلے انہوں نے کیے ہیں ماشاءاللہ، چاہے وہ ہمارا سمبل کا کیس تھا، سمبل میں ہمیں ہوا میں بکھیر کے پھینک دیا، اور میں نے یہ چیف جسٹس صاحب کو برملا ان کے فیس پر، ان کی عدالت میں انہی کے سامنے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہم تو جناب لیول پلینگ فیلڈ آپ کے پاس لینے آئے تھے، آپ نے تو فیلڈ ہی ہمارے پاؤں سے، زمین ہی جو ہے وہ کھینچ لی ہے، زمین ہی کھینچ لی ہے ہمارے پاؤں سے۔ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے ہم 25 کروڑ عوام کے پاس انصاف لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ میں آپ کی عدالت کا بائیکاٹ کرتا ہوں۔ وہ ہم نے اپنی پٹیشن جو ہے انہوں نے ڈسمس کر دی تھی اس بنا پر کہ میں پیروی نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان الفاظ کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے دہرائے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ ان کے خلاف سابقہ چیف جسٹس گلزار احمد خان کی 5 رکنی بینچ نے جوڈیشل فیصلے میں لکھا، کہ جو عمران خان کے خلاف کوئی مقدمہ ہوگا اس میں قاضی فائز عیسیٰ بطور جج کے بینچ پر نہیں بیٹھیں گے۔ یہ جوڈیشل فیصلہ ہے، آج تک اس کو کسی نے سیٹسفائیڈ نہیں کیا ہے، مسترد نہیں کیا ہے، پھر آپ کیسے بیٹھ سکتے ہیں جو عمران خان یا تحریک انصاف کے متعلق جو مقدمہ ہو؟ اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنے فیصلے آ رہے ہیں ہمارے ایم این ایز کو، ریسنٹلی آپ دیکھیں کیا ہوا کہ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جب الیکشن کمیشن جو ہے اس کو کوئی اختیار نہیں رہتا ہے، جب کنسالیڈیشن آف ریزلٹس ہو جاتا ہے، جب ایم این اے نوٹیفائی ہو جاتا ہے، جب وہ حلف لے لیتا ہے، جب ٹریبونل بن جاتے ہیں، تو اس کے بعد آرٹیکل 225 ہی آتا ہے، ری کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی۔ یہاں 20 ہمارے ایسے ایم این اے ہیں جن کا ری کاؤنٹنگ کروا کے جیتے ہوئے، جو میرا ایک امیدوار جو ہے وہ 8,000 ووٹوں سے جیتا ہوا تھا، ری کاؤنٹ میں 11,000 ڈبل سٹیمپنگ کر کے اس کو 3,000 ووٹوں سے ہرا دیا۔ اب اس کو قاضی صاحب نے ایم این اے بنا دیا ہے اس کی پٹیشن کو ایکسیپٹ کر کے، اور اسی طرح باقی لوگوں کی بھی کر دی ہے۔ اور پھر جب کہ ایکٹ میں موجود تھا کہ سرونگ ججز جو ہے وہی ٹریبونل بنیں گے، ظاہر ہے کہ ایک سرونگ جج جو ہے وہ عدالتوں کے ماتحت ہوتا ہے، عدلیہ کے ڈسپلن میں ہوتا ہے، عدلیہ کی کنٹرول میں ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایک پہلے آرڈیننس اور پھر ایکٹ بنا دیا ترمیم کر کے کہ جی ریٹائرڈ ججز بھی جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان مقرر کرے گی وہ بھی ٹرائبونل بن سکتے ہیں۔ تو پھر جب یہ ہائی کورٹ لاہور میں گیا تو جو انہوں نے 8 ججز مقرر کیے تھے چیف جسٹس صاحب نے، انہوں نے نالش کی تو اس نے چیف جسٹس نے مسترد کر دی الیکشن کمیشن کی اس درخواست کو کہ ریٹائرڈ ججز بنائے جائیں۔ سو انہوں نے کیا، اور یہ خوف سارا اس لیے تھا کہ فارم 47 والے، ظاہر ہے کہ ٹریبونلز میں فارم 47 والوں کے خلاف ہی نالش تھی، جو فارم 45 والے ہمارے جیتے ہوئے تھے انہی کی نالش تھی۔
تو ان کو مقصود تھا کہ یہ نہ ہو کہ فارم 47 والے اڑ جائیں اور پی ٹی آئی کی سیدھی سیدھی جو ہے وہ اسینڈنسی آ جائے اور یہ اپنا 180 پہ پہنچ جائیں اور مائنورٹیز کو ملا کے یہ 225 کی جو ہے عددی برتری پر پہنچ جائیں اور 2/3 ان کے پاس ہو جائے. تو یہ ساری کی ساری کاوش یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کو کیسے روکا، کیسے زیر بار کیا جا، زیر نگین کیا جا سکتا ہے. اب آپ ایک ایک کر کے ذرا دیکھیے گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، پھر کمشنر راولپنڈی نے کہا یہ 12 کے 12 ایم این اے جو راولپنڈی سے ہم نے منتخب کیے ہیں، ایک بھی اس میں سے 70-75 ہزار سے ہارے ہوئے کو ہم نے جتایا ہے، اور اس میں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس بھی شریک ہیں، شامل ہیں. یعنی ایک کمشنر بھی کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ اس سازش میں شامل ہیں. پھر آپ دیکھیے گا ایک اور مذاق جو کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، کہ ایک لاہور ہائی کورٹ کے سینئر جج نے فیصلہ دیا اور کہ جی ایگزیکٹو کے جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسرز نہیں ہوں گے، ہم جوڈیشری سے دیکھتے ہیں. یعنی یہ تو ظاہر ہے کہ ہمیشہ جوڈیشل آفیسر ہی ود سٹینڈ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر وردی والا پریویل نہیں کر سکتا. ایگزیکٹو کی کیا اوقات ہے بابا؟ ایگزیکٹو تو ظاہر ہے کہ جہاں آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ضلع میں سیکٹر کمانڈر بیٹھا ہوا ہے، ہر ضلع میں بریگیڈیئر بیٹھا ہوا ہے، کرنل بیٹھا ہوا ہے، میجر بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے جا کے ریٹرننگ آفیسر کے آفس پہ قبضہ کیا، اس کی مجال ہے کہ وہ کسک سکے. لیکن کیا جوڈیشل آفیسر کو اس طریقے سے مرعوب کر سکتے ہیں؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے صرف یہ نہیں کیا کہ اس کے آرڈر کو سسپینڈ کر دیا، لاہور ہائی کورٹ کے اس آرڈر کو سسپینڈ کر دیا، بلکہ وکیل کو کنٹیمپٹ نوٹس بھی دے دیا کہ تم obstruction کر رہے ہو. اب اندازہ کریں کہ پھر قاضی صاحب نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا، سہولت کاری کی کہ جناب آپ ایگزیکٹو کو لے لیں، جو من پسند آپ کا ریٹرننگ آفیسر ہے، جو آپ کا لائبل ریٹرننگ آفیسر ہے، اس کو لے لیں، اور جو گلچھرے اڑانے ہیں جس طرح سے کریں. عوام بھاڑ میں گئی، جہاں مرضی ردی کی ٹوکری میں پھینکیں، عوام کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اگرچہ 8 فروری کو عوام نے اپنے آپ کو منوایا، جس طاقت سے، جس جرأت سے عوام نے جا کے باہر نکل کے فیصلہ دیا. قاضی صاحب کے اس فیصلے کو انہوں نے بالکل جو ہے پرواہ نہیں کی کہ انہوں نے بکھیر کے پھینک دیا. کسی کو آلو ملا، کسی کو بینگن ملا، کسی کو جو ہے کٹورا ملا، کسی کو کھڑکی ملی، کسی کو پتہ نہیں جوتا ملا، سمبلز. یہ بھی ایک ایسی مذموم کاوش تھی کہ یہ کنفیوژن کا شکار ہو جائے. اور پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہمارے خان صاحب کو ابھی تک اندر رکھا ہوا ہے، ہماری پٹیشنز ہی نہیں لگائی جاتی ہیں. ہم ارلی ہیئرنگ کی، میں نے خود اپنے کیس، جو خان صاحب کا کیس ہے، اس میں 10-20 درخواستیں دی ہیں ارلی ہیئرنگ کی، نہیں لگاتے. لیکن دوسری طرف سے پٹیشن آتی ہے 1 منٹ میں لگ جاتی ہے وہ. اور پھر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں دیکھیں کیا مذاق ہوا ہے. 5 رکنی بینچ ہے پہلے سابقہ چیف جسٹس کی، سسپینڈ کر کے جاتی ہے. یہ اس کو اڑا کے پرے مارتے ہیں آ کے، اور اس وقت تک یہ ڈیفائنس کرتے ہیں. جب پہلے سابقہ چیف جسٹس نے ایک لارجر بینچ بنائی تھی جس میں قاضی فائز عیسیٰ خود بینچ کا حصہ تھے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے، باقاعدہ واک آؤٹ کیا، بائیک آؤٹ کیا. کبھی جج بائیک آؤٹ کر سکتا ہے، واک آؤٹ کر سکتا ہے؟ اس سے بڑی مس کانڈکٹ کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن کیا جناب. اور اب جو ہے ماشاءاللہ اب وہ یہ سمجھتے ہیں. اور پھر جس طرح چیئرمین صاحب نے کہا، ایک پینڈنگ کیس ہے 190 ملین پاؤنڈ کا. پتہ ہے قاضی صاحب کو اس کیس کا؟ پتہ ہے؟ وہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کا پیسہ تھا، جو ریئل اسٹیٹ ٹائکون ہے. وہ اپنے ذاتی کاروبار کے لیے لے کر گیا تھا باہر. اس نے وہاں حسن نواز کی 1 ہائیڈ پارک پیلس 50 ارب روپے میں خرید کی.
50 अरब रुपए नवाज शरीफ को तो कोई नहीं पकड़ता, उसके बेटे को तो कोई नहीं पकड़ता। वो 50 अरब रुपए में ख़रीद की वन हाइड पार्क पैलेस हसन नवाज से, और वहाँ से नेशनल क्राइम्स एजेंसी जो है बरतानिया की, उसको सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, जिस तरह यहाँ भी होता है, FIA अगर किसी ट्रांजैक्शन को मशकूक समझती है तो वो इंक्वायरी करवाती है। वो करते हुए पता चला कि 190 मिलियन पाउंड की इन्होंने, मलिक रियाज ने वहाँ, उसकी फैमिली ने अकाउंट्स ली। उन्होंने सारा छानबीन की, उन्होंने कहा तुम्हारे पैसे हैं, बताओ इसको क्या करना है। कोर्ट के ज़रिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वेस्टमिनिस्टर में, कॉम्प्रोमाइज़ होता है मलिक रियाज का, नेशनल क्राइम्स एजेंसी का, और अदालत के हुक्म से 190 मिलियन पाउंड वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होता है। यार किसी को खुदा का खौफ भी नहीं आता। इमरान खान को कहते हो, एक धेला उसमें से इधर उधर नहीं हुआ, और अदालत के ज़रिए, ये कोई पाकिस्तानी अदालत नहीं है और ना ये पाकिस्तानी क्राइम एजेंसी है, हमारी नैब, हमारी FIA नहीं है, वो भेजते हैं। ये प्रेडिकेटेड ऑफेंस भी नहीं बनता था। प्रेडिकेटेड ऑफेंस वो होता है जो क्राइम प्रोसीड से पैसा गया हो, तो क्राइम प्रोसीड भी नहीं उन्होंने वो पाया तफ्तीश में। उन्होंने कहा ये इसका अपना पैसा है और ये यहाँ बिजनेस के लिए लेकर आया है। उन्होंने कहा वापस ले जाओ, ठीक। तो उसमें क्या हुआ? और बाकी रहा ये अलकादर, जिस तरह इन्होंने कह दिया है ट्रस्ट यूनिवर्सिटी है, वो आज भी वहाँ मौजूद है और ट्रस्ट के नाम है हर चीज़, वो भी खान साहब या बुशरा बीबी के नाम, कुछ भी एक धेला नहीं आया। तो ये चीफ जस्टिस काजी फाइज सा कौन होता है फतवे देने वाला? और अगर ये इन्फ्लुएंस करता है मातहत अदालत को, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ऑब्जर्वेशन भी, ऑबिटर भी बाइंडिंग होता है, और एक नीचे वाली अदालत, अब बताएं वो फाइनल स्टेजेस पर आया है, उसके बाद क्या रह जाता है? इससे बड़ी बददियानती क्या हो सकती है? तो हमने ये तमाम चीज़ों का अहाता करके लिख कर दिया है कि खुदारा आप अपने आप को रिक्यूज़ कर दें इस केस से। कल ही हमारी लॉ एंड जस्टिस कमेटी की मीटिंग थी, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब ने एक अहमदियों के बारे में ब्लास्फेमी पर एक केस का फैसला किया, रिवीजन का फैसला किया, और कमेटी का ये था कि इन्होंने मुसलमानों की जज्बात को मजरूह किया है, इस्लाम से ये खिलवाड़ किया है, इन्होंने मुस्लिम उम्मा से खिलवाड़ किया है, इन्होंने आइन की तज़हीक की है, इन्होंने कानून की तज़हीक की है, इनके ख़िलाफ़ रेफरेंस भेजा जाए। तो ये चीज़ें देखें, सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि काजी साहब को इस केस से अलहदा हो जाना चाहिए, और हमारी दरख्वास्त ना लेना इसका तो कतअन कोई जवाज़ नहीं बनता है। सो हम आपके तवस्सुत से भी कौम को बता देना चाहते हैं, हमारा कोई ज़ाती परखाश नहीं है, हम इंसाफ के मुतलाशी हैं, हमारी पार्टी का नाम भी तहरीक इंसाफ है, और हम इंसाफ पर मर मिटने वाले लोग हैं। कुफ्र की रियासतें चल जाती हैं, नाइंसाफ़ी की रियासत नहीं चलती है। काजी साहब खुदा का खौफ करें। थैंक यू वेरी मच सर। ये कहते हैं मैंने करनी है तो वो कहते हैं जी क्वेश्चन जी। अच्छा सर, ये तो काजी फाइज ईसा का जिक्र है, थोड़ी सी मुझे क्लियरिटी नजर में ये आ रही, क्योंकि अलीमा खान आज